السلام علیکم دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عرب کے قبیلے میں ایک غیر مسلم عورت رہا کرتی تھی۔ اس عورت کا پورا خاندان ملک شام میں آباد تھا۔ وہ عورت شادی شدہ تھی۔ اس عورت کا شوہر بہت بڑا کاروباری تھا۔ وہ مثالوں کا کاروبار کرتا تھا۔ اس کی بیوی کام میں اپنے شوہر کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے سنا کہ عرب یعنی مکہ میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک سورت نازل ہوئی ہے جس کا نام سورہ فاتحہ ہے، اور اس سورت میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ وہ جس پر بھی دم کی جاتی ہے یا پڑھ کر پھونکی جاتی ہے وہ انسان بالکل صحت مند اور تندرست ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس سورت کی بے شمار برکات ہیں۔ دوستو، صرف عقیدے کی بات ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم، اللہ رب العزت جس کے دل میں چاہے ایمان کی روشنی ڈال دے۔ اللہ کی قدرت سے تو آپ سب واقف ہیں۔ اب کسی سے اس سورت نے سورہ فاتحہ سیکھ لی، اور جب اس نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جب بھی یہ سورت پڑھتی تو اللہ تعالیٰ اس کے بگڑے کاموں کو سنوار دیتا۔ ایک دن اس کو واقعی یقین ہو گیا کہ اس سورت میں کوئی جادو ہے۔ ایک دن اس کے بیٹے کو کسی زہریلے بچھو نے کاٹ لیا۔ بڑے بڑے طبیبوں اور حکیموں کو بلوایا گیا۔ سب نے یہ کہہ کر جان چھڑوا لی کہ اس بچھو کا بہت خطرناک زہر تھا، اس بچھو کا ہم کچھ نہیں کر سکتے، تمہارا یہ بچہ اب کچھ ہی دیر کا مہمان ہے۔ ماں کا رو رو کر برا حال تھا، اور شوہر اپنے خداؤں کی عبادت کر رہا تھا، ان سے مدد مانگ رہا تھا۔ جب کوئی حل نہیں نکلا تو اس عورت کو یاد آیا کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں اس نے پڑھا ہے کہ اس میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ اگر میں اس کو پڑھ کر اپنے بچے پر دم کروں تو کیا میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو ایمان کی طرف لانا تھا۔ اس کے دل میں ایمان کی محبت مزید پیدا کرنی تھی تو اس کی زبان میں تاثیر ڈال دی۔ جب اس عورت نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے بیٹے کی اس جگہ پر دم کیا جہاں بچھو نے کاٹا تھا تو اس کا لڑکا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پھر جب اس نے سورہ فاتحہ کو پانی پر دم کر کے اس کو پلایا تو وہ اٹھ کر ایسے ہی کھڑا ہو گیا جیسے اسے کسی بچھو نے کاٹا ہی نہ تھا۔ اس کا شوہر دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، کسی طبیب اور حکیم نے اسے ٹھیک نہیں کیا، تم نے ایسا کیا عمل کیا ہے جو ہمارا بچہ ٹھیک ہو گیا ہے؟ اس نے کہا، کچھ بھی تو نہیں، بس ایک سورت ہے جو ہر بیماری کو ٹھیک کر دیتی ہے، وہ مجھے یاد تھی، میں نے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کیا اور اسے دم کیا ہوا پانی پلایا، تو دیکھو ہمارا بچہ کیسے صحت یاب ہو گیا۔ اس کا شوہر خوش ہونے کے بجائے اپنی بیوی سے ناراض ہو گیا کہ تم یہ کون سے جادو ٹونے کر رہی ہو۔ اس کی بیوی نے کہا کہ ہمارا بچہ زندہ صحیح سلامت ہے، ورنہ یہ ہم سے بچھڑنے والا تھا۔ اس نے کچھ نہ سنا اور اپنی بیوی کو مارنے لگا کیونکہ اسے اسلام سے نفرت تھی۔ جب اس کی بیوی یہی عمل کرنے لگی تو اس کو اپنی بیوی سے بھی نفرت ہو گئی۔ اس نے اس پر ظلم کرنا شروع کر دیا، ہر روز اس کو مارتا پیٹتا اور کہتا کہ اگر اب میں نے تیرے منہ سے یہ سورت سنی تو یاد رکھنا تجھے مار دوں گا۔ اس کو اب یہ عورت برداشت نہ تھی، اسے اللہ کے کلام پر بالکل یقین نہ تھا، جبکہ اس کی بیوی کو اللہ کے کلام پر بہت یقین ہو گیا۔ اب اس عورت کی اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد فرمائی، یہ بھی بڑا ایمان افروز ہے۔ اس عورت کا شوہر جب گھر سے کام کرنے کے لیے نکلا تو جہاں پر مرچ کے بڑے بڑے تھال اور تھیلے رکھے ہوئے تھے وہ ان سب کو اچھے سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ اس نے مرچ کو دوسرے شہر بھیجنا تھا۔ وہ ان کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک وہاں وہی بچھو آ گیا جس نے اس کے بیٹے کو کاٹا تھا۔ اس کے کاٹنے سے اس کا بچہ تو بچ گیا کیونکہ اس کی ماں کو اللہ پر یقین تھا، پر اس کے شوہر کو یقین نہیں تھا۔ وہ تو اللہ کی نیک بندی کے خلاف چال چل رہا تھا، جو مسلمان ہونا چاہتی تھی اسے اپنی راہ سے ہٹانا چاہتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس بچھو کو حکم دیا تو اس نے اس شخص کو کاٹ لیا۔ اس کا زہر پورے جسم میں پھیل گیا، وہ اتنا تڑپا کہ انہی مرچوں کے تھیلوں پر گر گیا۔ تمام مرچ اس کی آنکھ، ناک اور منہ میں چلی گئی، تڑپ تڑپ کر وہیں دم توڑ گیا۔ خاندان میں جب یہ بات پھیلی تو کہرام سا بچ گیا۔ اب شوہر دنیا سے جا چکا تھا۔
वो औरत कारोबार में अपने शोहर की मदद तो करती थी, मगर वो मर्द तो ना थी। इस तरह से उसका कारोबार खत्म हो गया। अब तो नौबत फाको तक आ गई और वो औरत कर्जदार हो गई। वो बड़ी परेशान थी। दिल में फिर वही बात आई कि मैं सूरह फातिहा का विर्द करती हूँ, क्या मेरी परेशानियाँ भी दूर हो जाएंगी। वो औरत जोर जोर से सूरह फातिहा पढ़ने लगी। चलते फिरते उठते बैठते सूरह फातिहा का विर्द करती रही और इतने इत्मीनान और यकीन से पढ़ती रही जिसका कोई हिसाब नहीं था। दोस्तों, जब कोई बंदा अपने अल्लाह से उम्मीद लगाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी दुआओं को रद्द नहीं करता, उनको कभी मायूस नहीं करता। 7 दिन गुजरे, उसको खबर हुई कि उसके शोहर का कारोबार संभालने के लिए उसके शोहर का दोस्त आ गया है। ये वही दोस्त था जिसने अपने मुल्क में मिसालें मंगवाए थे। लेकिन जब उसको खबर हुई कि उसका दोस्त दुनिया से जा चुका है तो वो देखने के लिए आया कि उसका कारोबार कैसे चल रहा है। जब खबर मिली कि इतनी परेशानियों और फाकों में जिंदगी गुजर रही है और उसकी बेवा का कोई सहारा नहीं है, तो वो उसकी बेवा के पास आया और कहने लगा, आप फिक्र ना करें, वो बिल्कुल मेरे भाई की तरह था, मैं आपकी मदद करूँगा और जो भी परेशानियां हैं वो सब दूर हो जाएंगी। फिर उस शख्स ने उस औरत का सहारा बनकर सारा कारोबार संभाल लिया। जैसे जिंदगी पहले थी बिल्कुल वैसी हो गई। उसके शोहर के दोस्त ने उस औरत को सूरह फातिहा पढ़ते हुए सुन लिया। उसने पूछा कि आप क्या पढ़ रही हैं? क्या ये कोई मंत्र है जिससे बहुत फायदा होता है? मुझे भी सिखाइए। इस पर वो औरत कहने लगी कि ये कोई मंत्र नहीं है, बल्कि ये मुसलमानों की किताब कुरान मजीद है जो उनके पैगंबर पर नाजिल हुई है और ये उस मुकद्दस किताब में से एक सूरत है जिसका नाम सूरह फातिहा है। मुझे तो इस पर बहुत यकीन है, मैंने ये किसी से सीख ली थी और अब मैं चलते फिरते इसे पढ़ती रहती हूँ। वो शख्स कहने लगा कि अगर आप इतना ही इस सूरत को मानती हैं तो आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाती? अगर एक सूरत की इतनी फजीलत है तो पूरे कुरान की कितनी तासीर होगी। वो औरत कहने लगी कि मैं मुसलमान तो हो जाऊं, मगर मेरा शोहर नहीं मानता था। उस शख्स ने कहा कि अब तो आपका शोहर इस दुनिया में नहीं है। मैं एक सूरत के साथ आपकी इस कदर मोहब्बत को देखकर इतना ज्यादा मुतासिर हुआ हूँ कि मैं भी आपके साथ मुसलमान होना चाहता हूँ। और यूं वो दोनों मुसलमान हो गए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।